دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے پیرنٹس بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، واش روم جانے کی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، پانی پینے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، پانی پینے کے بعد کیا پڑھنا ہے، اچھی اچھی جو دعائیں ہیں، جو آداب ہیں، جو اس طرح کی چیزیں آپ اچھی یہاں سے سیکھتے ہیں وہ آپ یاد بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دعائیں سب بچوں کو یاد ہے نا؟ شاباش۔ اچھا، کون کون سی دعائیں آپ نے یاد کر لی ہیں؟ ذرا بتائیں بیٹا۔ شاباش جی، سو کے اٹھنے کی دعا، شاباش۔ اور جی، اور کون سی دعا آپ نے یاد کی؟ اچھا، کھانے سے پہلے کی دعا، شاباش۔ اور کون سی دعا یاد کی ہے؟ اچھا، سونے سے پہلے کی دعا، یہاں سے آواز آئی ہے، دودھ پینے کی دعا، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، آپ نے یہ دعا یاد کی ہوئی ہیں۔ اور بیٹا؟ اچھا، واش روم جانے کی دعا، ٹھیک۔ اچھا، باہر نکلنے کی دعا، شاباش۔ تو بیٹا یہ دعائیں جو ہیں اکثر بچے جو ہے وہ بڑے شوق سے زور سے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ایک بچہ دعائیں کہلواتا ہے تو باقی بچے بھی بڑے شوق سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ چھوٹے بچے ہیں، پرائمری کلاسز کے آپ بچے ہیں، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ابھی سے یہ اچھی باتیں جو مسنون دعائیں ہیں یہ یاد کر رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ عمل بھی کرتے ہیں۔ اچھا بیٹا، دعاؤں کے بہت زیادہ فائدے ہیں، تو چند ایک فائدے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی ہم اطاعت کر رہے ہوتے ہیں کہ موقع مال کی دعائیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب دوسرا بڑا فائدہ کہ ہم آقا علیہ السلام کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی پیاری سنتوں کے اوپر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ آقا علیہ السلام نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں اور ہم نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اچھا، تیسری بات کہ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم اور بھی بہت ساری جو عبادات کے جز ہیں ان کے اوپر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جب یہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر سنت پر عمل کرنے سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ سب سے بڑا فائدہ کہ ایک دلی سکون ملتا ہے، انسان خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اچھا، آقا علیہ السلام خوش ہوں گے کل کو جب ہم حشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے، تو آقا علیہ السلام اپنی امت پر خوش ہوں گے، وہ امتی جو آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر کے گئے ہوں گے۔ تو بیٹا اس کے اوپر پابندی کرنی ہے، جو دعائیں ہم یاد کرتے ہیں پھر ان کو ہم نے پڑھنا بھی ہے، ان کو ہم نے یاد بھی رکھنا ہے۔ اچھا، آپ کے جو کلاس کے دوسرے بچے ہیں آپ ان کو یہ سنا بھی دیا کریں، دعائیں ان سے سن بھی لیا کریں، اس طرح جو ہے نا یہ مذاکرہ ہو جاتا ہے اور دعائیں وہ یاد رہتی ہیں، وہ ذہن نشین ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ بھی درست ہو جاتی ہے۔ تو بیٹا یہ جو دعائیں ہیں، یہ جو مسنون طریقے ہیں، اگر ہم یہ سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، سنت کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ عبادت ہے، اللہ راضی، اللہ کا رسول راضی، اور پھر یہ ہے کہ دنیا کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ اب جیسے پانی کے آداب آپ نے سیکھے ہیں، اگر ایک بندہ پانی بیٹھ کے پیتا ہے اور 6 سنتوں کا وہ خیال رکھتا ہے تو اس سے اس انسان کو دل کی بیماری نہیں لگتی۔ اب سنت کے مطابق کھانے کے آداب آپ نے سیکھے ہیں، اب کھانا سنت کے مطابق ہم کھاتے ہیں تو مختلف بیماریوں سے اللہ پاک بچاتے ہیں، جیسے پینڈس کی بیماری ہوگی۔ اس کی میں تفصیلات میں نہیں جاتا، اگر تفصیل میں بات کروں تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نا صحابہ کرام کو واش روم جانے کا طریقہ اور واش روم کا یوز کرنے کا حاجت کا طریقہ بتا رہے تھے۔ اب ایک بندہ جو ہے نا وہ دوڑ رہا تھا، اس کے پیچھے دشمن لگا ہوا تھا، تو اب اس نے نا دوڑتے دوڑتے اس نے جب دیکھا کہ یہ مسلمانوں کے جو پیارے نبی ہیں، تو اب یہ حاجت سے فارغ ہونے کا بھی، یہ پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں، تو اس کو نا یہ بات یہ بڑی عجیب لگی اور اس کو یہ مذاق سوجا۔
تو خیر وہ آگے اس کے پیچھے دشمن لگا ہوا تھا تو وہ آگے دوڑ رہا تھا تو اس کو نا پیشاب کی حاجت ہو گئی. اب جیسے ہی وہ بیٹھا نا جھاڑیوں میں تو اس نے نا اس کے ذہن میں وہی بات آ رہی تھی کہ وہ اس نے جو دیکھا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی جو ہے نا وہ طریقہ بتا رہے ہیں واش روم جانے کا. تو اب وہ طریقہ اس نے چونکہ دیکھ لیا تھا تو اس نے نا ایسے ہی بس اس کے دل میں خیال آیا اور اس نے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ اپنی حاجت پوری کرنے بیٹھ گیا. اب سنت کے مطابق کیا ہے کہ ایک ہاتھ ہم ادھر رکھتے ہیں ایک پیٹ کے اوپر اس طریقے سے جیسے اس نے دیکھا. اچھا اب اس کا دشمن آیا نا وہ گھوڑے پہ تھا تو اس نے نا وہ پھندا بنا کے وہ ڈالا. اب پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی دشمن کسی سے وہ بدلہ لینا ہوتا نا یا اس کو مارنا ہوتا تو وہ اس طاق میں ہوتے تھے کہ اگر کوئی بیٹھا ہے تو اوپر جا کے وہ چھاپا لگا کے اور اس کے اوپر وہ پھندا ڈالتے تھے اور پھندا اس کے گلے میں آ جایا کرتا پھر وہ رسی کو کھائے لیتے تھے اور اس کو پھانس کیا جایا کرتی تھی اور وہ بندہ مر جاتا تھا. مطلب یہ پرانا طریقہ کار تھا بندوں کو مارنے کا یا اپنا جو دشمن تھے وہ اس طرح بدلہ لیتے تھے. اب چونکہ اس کا ہاتھ ایسے تھا جیسے اس کے دشمن نے وہ پھندا ڈالا اس نے ہاتھ ایسے کر دیا تو وہ پھندا اس کے گلے سے نکل گیا وہ بچ گیا. اب اس کے ذہن میں بات آئی کہ اگر ایک چھوٹی سی سنت پہ میں نے عمل کیا اور میری جان بچ گئی ہے تو میں اگر ساری سنتوں پہ عمل کروں تو مجھے کتنا فائدہ ہوگا. تو اسی بات کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ سنت پر عمل کرنے سے ایک تو دین ہے عبادت ہے ثواب ہے اور پھر دنیا کے بھی بہت سارے فائدے ہیں جو ہمیں حاصل ہو رہے ہوتے ہیں اگر ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں. تو بڑی خوشی کی بات ہے بیٹا آپ دعائیں قرآن کا پیریڈ ہوتا ہے اور قرآن کے پیریڈ کے بعد آپ کا دعاؤں کا پیریڈ ہوتا ہے. تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ بچے شوق سے زور زور سے دل لگا کر دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں دہرا رہے ہوتے ہیں سنا رہے ہوتے ہیں کلاس ٹیچر کو. تو یہ بیٹا دعائیں ہم نے یاد بھی رکھنی ہیں جو اس ادارہ میں کلاس ٹیچر جو آپ کو دعائیں یاد کرا رہے ہوتے ہیں اور بیٹے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. گھر میں بہن بھائیوں کو بھی ہم نے بتانا ہے اپنے پیرنٹس کو بھی بتانا ہے کہ آج ہم نے یہ دعا سیکھی ہے یہ دعا ہم نے یاد کی ہے اس دعا کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں یہ دعا میں پڑھتا ہوں یہ دعا میں پڑھتی ہوں. جب ہم اپنے والدین کو بتائیں گے اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں گے تو ان کو بھی خوشی ہوگی ان کو بھی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا شاباش. بس یہی آپ کو بتانا تھا کیونکہ جب بچے آپ دعائیں یاد کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ بچے